بدقسمتی سے ہمارے معاشروں میں لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ تر دین کی حیثیت ثانوی ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بے دینی عام ہو چکی ہے اور بے شمار مسائل نے سر اٹھایا ہے اور ان میں بے حیائی اور بے پردگی سر فہرست ہے۔ نوبت تو یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پردہ اور حجاب ہماری زندگیوں سے ایسے اٹھ چکا ہے کہ جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات سے بغاوت کر کے صریحاً تباہی کی جانب جا رہے ہیں، اور ایسا ہوتا رہا تو یقیناً ان کا انجام ان لوگوں سے مختلف نہ ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے سامنے عبرتناک مثال بنا کر پیش کیا۔ آج کے ویڈیو سیشن میں کچھ ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرنا ہے کہ جن بدنصیبوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کی رسی دراز کیے رکھی، لیکن جب وہ اس جہاں سے گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا۔ لیکن ویورز، ویڈیو کی باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اصلاحی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ آپ کے سامنے آج کی زندگی کا ایک ایسا ہی عبرتناک واقعہ رکھتے ہیں کہ جسے روزنامہ امت کے کراچی ایڈیشن میں شائع کیا گیا۔ اس نیوز رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہر میں ایک عورت قیام پذیر تھی جو لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ اس کا کوئی اور کمانے والا نہیں تھا، چنانچہ غربت کے عالم میں وہ یہ کام کرنے پر مجبور تھی، مگر آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس کے معمولات روز و شب میں ایک عجیب بات دیکھی کہ اس عورت کے گھر میں مردوں کا بہت آنا جانا تھا، اور جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ یہ سب لوگ اس سے کام کروانے آتے ہیں۔ بہرحال اس خاتون کے گھر غیر مردوں کا آنا جانا کیوں لگا رہتا تھا یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن جب اس عورت کا انتقال ہوا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو اس کی میت اس قدر بھاری ہو گئی کہ لوگوں سے اٹھ ہی نہیں پائی۔ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود لوگ اپنے اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ اس خاتون کو وہیں پر دفنا دیا گیا جہاں پر اس کا انتقال ہوا تھا۔ اب اس بات میں کیا راز پوشیدہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن خواتین حضرات، بزرگ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پبلکلی کیا جائے جسے لوگ دیکھیں، اور دوسرا وہ جو تنہائی کے عالم میں ہو، اگرچہ اس کا کوئی گواہ تو نہیں ہوتا مگر رب کی ذات ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ تنہائی کے عالم میں بھی ایسی چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن سکتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمانہ صفت ہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، مگر بعض اوقات جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو عبرتناک مثال بنا کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اسلام چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بہت اہمیت بتاتا ہے۔ کسی کی ذاتی زندگی کا تجسس کرنا، کھوج لگانا اور تانک جھانک کرنا اس قدر بد فعل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو اپنے گھر میں تانک جھانک کرتے دیکھو اور اس وقت اگر تم نیزہ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو تو تم پر گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ بدقسمت ایسے ہیں جو بے پردگی کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعے کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن دینار سے نقل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی عیادت و تیمارداری کرتا رہا حتیٰ کہ وہ اس جہاں سے گزر گئی۔ اس شخص نے اپنی بہن کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی تو اس کو دفنا دیا گیا۔ قبر میں اتارتے وقت بھی وہی شخص اندر اترا تھا۔ اس شخص کی جیب میں دیناروں کی ایک تھیلی تھی اور وہ تدفین کے دوران قبر میں گر گئی۔ جب تدفین کے بعد قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مشاورت کے لیے علماء کرام کے پاس گیا۔ علماء نے اسے جواب دیا کہ اسلام اگرچہ مردے کی بھی بے پردگی کی اجازت نہیں دیتا ہے مگر بوقت ضرورت قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ واپس قبرستان گیا اور قبر کشائی کی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر کے اندر آگ دہک رہی تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ استغفار کا ورد کرتے ہوئے فوری طور پر قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا اور وہ شخص واپس گھر آ کر اپنی ماں سے اپنی بہن کے اعمال کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے جواب دیا کہ جب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو تم اس کے اعمال پوچھ کر کیا کرو گے، لیکن اس شخص کا اصرار بڑھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ تمہاری بہن میں دو خرابیاں تھیں، پہلی یہ کہ وہ نماز کی ادائیگی میں غفلت کیا کرتی تھی اور وقت پر نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ وہ شخص بولا کہ اللہ بے حد رحیم و کریم ہے، چاہے دیر ہی سے صحیح مگر وہ نماز ادا کیا کرتی تھی اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ اسے اتنے سخت عذاب میں گرفتار نہیں کر سکتا، مجھے اس کی دوسری غلطی بتاؤ۔ ماں نے اسے جواب دیا کہ اس میں دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ اڑوس پڑوس کے لوگوں کی زندگیوں میں دخل دیا کرتی تھی، ان کا تجسس کرتی تھی، کھوج لگاتی تھی، اور جب پڑوسی سونے کے لیے اپنے دروازے بند کیا کرتے تھے تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو کہا کہ میری بہن کو
बस इसी एक आदत ने हलाक कर डाला। उसने लोगों की बेपर्दगी की तो अल्लाह ताला ने भी उसका पर्दा ना रखा और लोगों को दिखाया कि वो किस दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हुई। अब ख्वातीन हज़रात, ये तो सदियों पुराना वाक़या है जो दीनी किताबों में दर्ज है। आपके सामने आज की जिंदगी का एक ऐसा ही इबरतनाक वाक़या रखते हैं कि जिसे रोजनामा पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करते हुए कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में वाक़ कब्रिस्तान के गोरकर ने कहा कि कब्र की खुदाई के दौरान ही हमें इल्म हो जाता है कि मरने वाला नेक था या बद। चंद साल कबल एक औरत की कब्र की खुदाई के दौरान जमीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे। लोगों के मुताबिक वो औरत अपने हाफिज़े कुरान शौहर से बदजुबानी किया करती थी, लेकिन उसका शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला शख्स था। बीवी की बदतमीजी पर वो बस इतना कहता था कि अल्लाह तुझसे पूछेगा। उस औरत की मौत हुई तो जमीन ने उसे जगह देने ही से इनकार कर दिया। गोरकर लियाकत अली के बकौल खुदाई के दौरान जमीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे थे। उस औरत का इंतकाल तवील बीमारी के बायस हुआ था। अहले खाना ने उसकी तदफीन के लिए जल्द कब्र बनाने का हुक्म दिया। पहली बार खुदाई के दौरान नीचे से चट्टान निकल आई और कब्र की तैयारी मुमकिन न रही। दूसरी जगह खुदाई शुरू की तो वहां भी एक बड़ा पत्थर रुकावट बन गया। चुनाचे तीसरी जगह कब्र तैयार करने का इरादा किया गया, लेकिन उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। ये सूरत हाल देखकर मेरा साथी गोरकन तो खौफजदा हो गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया, जिस पर उस औरत के रिश्तेदारों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और कब्र खोदने को बोला। जब मैं वहां पर गया तो रात हो चुकी थी। इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी में कब्र खोदनी शुरू की तो हर मर्तबा कुदाल मारने पर जिस्म में सनसनी सी महसूस होती। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया, हालांकि वो सर्दियों की रात थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी तो उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी खौफजदा हो गए। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के खामिन से कहो कि वो अपनी बीवी को माफ करे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। चुनाचे उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की और कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दी। वो शख्स काफी देर तक तिलावत करता रहा और इसी दौरान बिच्छू गायब होने लगे। फिर मैंने भी बेखौफ होकर कब्र तैयार की और इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटों के बाद उस औरत की तदफीन मुमकिन हुई। ख्वातीन हज़रात, अब ये तो अल्लाह ताला ही की जात जानती है कि ये जितने भी वाक़े रिपोर्ट किए गए हैं इनमें सदाकत कितनी है और मुबालगा आराई कितनी, लेकिन बहसियत मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा ये जरूर है कि अल्लाह ताला बदकारों को और अपनी मुकर्रर करदा हदूद से तजावुज करने वालों को कब्र में भी अजाब में मुब्तला करता है। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमारी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द किसी ऐसी ही इस्लाही वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।